بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق کلہم۔ شیر کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بغیر چبائے اگلے دانتوں سے بغیر چبائے کھاتا ہے۔ شیر اپنے اگلے دانتوں سے بغیر چبائے گوشت کھا جاتا ہے۔ شیر کو لعاب بہت کم آتا ہے، اسی وجہ سے شیر کا آپ نے منہ دیکھا ہوگا کہ اکثر اس کے منہ سے خون نکل رہا ہوتا، خون لگا ہوتا ہے، جیسے کہ خون بہہ رہا ہو، خون نکل رہا ہو۔ حالانکہ سامعین، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر کے منہ میں لعاب بہت کم ہوتا ہے۔ شیر کے منہ میں لعاب کم ہونے کی وجہ سے، تھوک کم آنے کی وجہ سے، وہ جو سب کچھ اپنی زبان سے پونچھ نہیں پاتا، اپنی زبان سے صاف نہیں کر پاتا جیسے کہ دیگر جانور کر لیتے ہیں، اسی لیے اس کے منہ آلودہ رہتا ہے اور اس کے منہ پر خون لگا رہتا ہے۔ اور جہاں پر شیر کی بہادری ہے، شجاعت ہے، وہاں پر شیر کے اندر ایک ایسی صفت بھی پائی جاتی ہے جسے کاہلی کہتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، جہاں پر شیر کے اندر جبن، شجاعت پائی جاتی ہے، وہاں پر جبن یعنی کاہلی بھی پائی جاتی ہے۔ اور اس کی کاہلی میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جب مرغ کی آواز سنتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، جب وہ مرغ کی آواز سنتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ نقر و تست یعنی ایک ایسا برتن ہے جس کے اندر صابن رکھا جاتا تھا، اس کی آواز سنتا تھا تو بھی وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ اور جب وہ بلی کی خوف زدہ آواز سنتا ہے، اونچی اونچی بلی جب اپنی آواز نکالتی ہے اونچی اونچی، جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، تو وہ اس سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اسے تو انسان بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، جس طرح بلی جب روتی ہے یا اونچی اونچی آوازیں دیتی ہے تو بعض اوقات آپ بھی پریشان ہوئے ہوں گے، لیکن اگر نہ ہوئے ہوں گے تو زندگی میں جب آپ نے پہلی مرتبہ آواز سنی ہوگی تب تو آپ ضرور پریشان ہوئے ہوں گے۔ اور جس وقت وہ آگ کو دیکھتا ہے شیر تو متحیر و پریشان ہو جاتا ہے، وہ آگ کو دیکھتے ہی متحیر و پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے، جہاں پر یہ اس کی وہ صفت میں نے بیان کی جو اس کی جبن، اس کی کاہلی اور سستی پر دلالت کرتی ہے، تو اب وہ بھی صفت ہے کہ وہ پکڑ بڑی سخت کرتا ہے۔ وہ شجاعت و بہادری اور حملہ آور ہونے میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ وہ شدید البطش یعنی کہ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اور سامعین یاد رہے، وہ کسی بھی درندے سے، جنگلی درندے سے وہ محبت نہیں کرتا۔ وہ اس لیے محبت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سب کو دیکھا ہے کہ یہ میرے ساتھ حملہ کرنے میں یا میرے حملے کو روکنے میں ناکام ہے، یہ اس میں کفایت نہیں کر سکتے۔ اور اگر اس کی ایک خاصیت، اس کی جلد کی خاصیت یہ ہے، شیر کی جلد کی خاصیت یہ ہے کہ اگر شیر کی جلد کو ہم کسی دوسری جلد پر رکھ دیں تو اس دوسری جلد کے اوپر موجودہ بال سارے کے سارے گر جائیں گے، آہستہ آہستہ سارے بال گر جائیں گے۔ اور شیر کی ایک اور خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ جب عورت حائضہ ہو، جس وقت اس کو ڈیٹ آئی ہو، تو اس وقت شیر کبھی بھی حائضہ عورت کے پاس، خواہ اس کو لازمی لے کر جایا جائے، اس کو بو آ جاتی ہے، اس وجہ سے وہ حائضہ عورت کے پاس نہیں جاتا۔ جی ہاں، شیر اس عورت سے دور ہو جاتا ہے یہ جب وہ حائضہ عورت اس کے پاس آتی ہے، کیونکہ شیر کے اندر یہ صفت صالح ہے کہ وہ حائضہ عورت کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن آج ایسے بھی بدترین انسان ضرور پائے جاتے ہوں گے جو حائضہ عورتوں کے پاس جاتے ہوں گے، یعنی کہ جن عورتوں کو مینسن ڈیٹ آئی ہوتی ہے ان کے پاس جاتے ہوں گے۔ لیکن شیر کی یہ صفت ہے کہ وہ حائضہ عورت کے پاس نہیں جاتا، اگرچہ کوئی کوشش بھی کر لے۔ اور شیر کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بیچارہ بخار زدہ رہتا ہے، اور یہ لمبی عمر والا ہوتا ہے، بخار زدہ رہتا ہے، لمبی عمر والا ہوتا ہے۔ اور شیر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دانت گر جاتے ہیں۔ ابن سبتی نے شفاء الصدور میں ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر میں تشریف فرما تھے۔ دوران سفر آپ نے ایک قوم کو وقوف کیے ہوئے پایا، آپ نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ ٹھہری ہوئی ہے۔ آپ نے انہیں فرمایا مالی ہؤلاء القوم، آپ نے فرمایا اس قوم کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں ایسے ٹھہری ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شیر ہے جو رستے میں ہے اور لوگ اس سے خوفزدہ ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تشریف فرما ہوئے، اپنی سواری کو شورا اور اپنی سواری سے نیچے تشریف فرما ہوئے، اور جو ہی نیچے تشریف فرما ہوئے آپ نے جا کر شیر کا کان پکڑ لیا، اور شیر کا کان پکڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر کو راستے سے ہٹا دیا، اور پھر فرمایا ما کذب علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اے شیر تجھ پر جھوٹ نہیں بولا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا ہے تیرے بارے میں، شیر کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، شیر کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شیر کے بارے میں فرمایا کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے اوپر اس لیے مسلط کیا ہے کیونکہ وہ اللہ سے خوف زدہ نہیں ہوتے، وہ اللہ کے غیر سے خوف زدہ ہوتے۔ جب وہ اللہ کے غیر سے وہ خوف زدہ ہوئے، جب ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اور اگر بنی آدم کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوتا تو وہ تجھ کو ان کے اوپر مسلط نہ کرتا ہے شیر۔ اور اگر بنی آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو پھر بنی آدم اپنے کسی بھی معاملے میں کسی اور کے محتاج نہیں ہوں گے، بھروسہ نہیں کریں گے اگر اللہ تعالیٰ سے وہ خوف کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ بیان بعد میں ہوگا۔